جی میں اس وقت موجود ہوں ممبر صوبائی اسمبلی سردار مہندر پال سنگھ کے پاس، جن کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے، اور سردار مہندر پال سنگھ نے گزشتہ 3.5-4 سال کے اندر جو ان کا اقتدار کا دور رہا، اس کے اندر جنوبی پنجاب سمیت پاکستان کے جتنے بھی ہمارے اقلیتی افراد ہیں، اقلیتوں کے جو مسائل ہیں، ان کے مسائل کے لیے بھرپور کردار ادا کیا، اور ان کی کوشش رہی ہے کہ ساؤتھ پنجاب کے مندر، گرجا گھر اور جتنے بھی اس طرح کی مذہبی اقلیتوں کی جو عبادت گاہیں ہیں، ان کی تعمیر و ترقی کے لیے، ان کے ڈیولپمنٹ کے لیے جو ہے وہ اپنا کردار ادا کر سکیں۔ اور اپنے اس مسلسل جو جد و جہد تھی، اس جد و جہد میں سردار مہندر پال سنگھ کتنے کامیاب ہوئے، ہم انہی کے زبانی سننا چاہیں گے۔ سردار صاحب، آپ سے پہلے ہم نے دیکھا کہ ساؤتھ پنجاب میں ہمیشہ استحصال کیا گیا، اور ساؤتھ پنجاب کے اندر جو محرومیاں ہیں، ہر حکومت نے جو ہے ان محرومیوں کا ازالہ کرنے کے بجائے اس کا اضافہ کیا ہے۔ اور خصوصی طور پر اگر ہم بات کریں اس خطے میں بسنے والے مسیح کمیونٹی، اقلیتی کمیونٹی اور ہندو کمیونٹی، ان کے مندر، ان کے گرجا گھر جو تاریخی اور قدیمی تھے، ان کی ڈیولپمنٹ کے لیے کبھی بھی کسی حکومت نے کوئی خاص انتظامات نہیں کیے۔ آپ کا جو یہ 3.5-4 سال کا دور تھا، اس دور کے اندر کتنے اقدامات ہوئے اقلیتی کمیونٹی کے لیے؟ بہت بہت شکریہ رانا صاحب، آپ نے مجھے موقع دیا آج بات کرنے کا۔ تو سب سے پہلے تو اگر ہم دیکھتے ہیں مائنورٹی کا جو ڈپارٹمنٹ تھا، وہ پنجاب میں پہلی دفعہ 2008 میں بنا۔ 2008 سے اب ہم کیونکہ اب ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں، تو 2008 میں پہلی دفعہ جب مائنورٹی کا بجٹ آیا تو وہ صرف 100 ملین روپے تھا۔ 100 ملین مطلب سمپل سے صرف 10 کروڑ روپے۔ پورے پنجاب کی اقلیتوں کے لیے 10 کروڑ روپے شہباز شریف نے اپنے پہلے سال کے سی ایم کے دور کے اس میں انہوں نے مختص کیا۔ دوسرے سال بھی 100 ملین تھا، تیسرے سال 120 ملین تھا۔ کرتے کرتے 2017 میں جو انہوں نے بجٹ پیش کیا، وہ ان کا سب سے ہائیسٹ بجٹ تھا، 850 ملین، 85 کروڑ روپے۔ پھر اگر بجٹ پیش کرنا اتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے، اس سے زیادہ اس کو خرچ کرنا، اس کو یوٹیلائز کرنا، اس کو جو بجٹ جس چیز کے لیے آپ نے پیش کیا ہے اس کو استعمال کرنا جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو اگر ہم دیکھیں نون لیگ کی کارکردگی کو، تو 2008 سے لے کے 2017-18 تک جو انہوں نے 10 بجٹ پیش کیے، 10 بجٹ میں سے انہوں نے ٹوٹل 2268 ملین روپیز جو ہے وہ پنجاب میں خرچ کیے۔ اب ہماری حکومت کی بات 2018 میں آتی ہے، کیونکہ 2018 میں ہم نے ستمبر میں جا کے بجٹ پیش کیا، اور بجٹ کیونکہ پیچھے بہت زیادہ خسارہ تھا بجٹ کا، تو ہم نے بہت چھوٹا سا بجٹ پیش کیا، جس میں ہم نے پھر بھی 500 ملین روپیز جو ہے مائنورٹی کے لیے رکھے۔ دوسرے سال میں وہ بجٹ 1000 ملین پہ چلا گیا۔ تیسرے سال میں کرونا کی وجہ سے مشکلات پیدا ہوئیں، پھر وہ ہم 500 ملین پہ ہی کر سکے۔ چوتھے سال میں ہم نے بجٹ جو ہے وہ 2.5 ارب روپے کا پیش کیا، یعنی کہ 2500 ملین روپیز کا۔ اگر آپ دیکھیں نون لیگ کی کارکردگی کو، کہ 10 سالوں میں انہوں نے 2268 ملین روپے خرچ کیے۔ پی ٹی آئی کی پہلی اس میں جیسے ہی ہمیں گورنمنٹ کا ہوا صحیح طریقے سے کہ پہلے ہم اس سے نکلے، تو ہم نے 2.5 ارب روپے کا 2500 ملین کا، ہمارا 1 سال اور ان کی 10 سال سے زیادہ ہم نے بجٹ پیش کیا۔ یہی وجہ تھی کہ جس کی وجہ سے آپ کو ہماری حکومت میں چرچز کے کام نظر آئے، مندروں کا کام نظر آیا، آپ کو اس کے علاوہ جو ہے ہمارے جو وظیفہ تھا، بچوں کا وظیفہ، اسکول کا جو اسکول اور جو دیگر ہمارے طلباء تھے، بچے جو اسٹوڈنٹس تھے، ان کے لیے ہم نے وظیفہ ڈبل کیا۔ ہمارا 5 کروڑ روپے سالانہ ہم نے بچوں کو وظیفہ دینا شروع کیا۔ اس سال ہم نے 5 کروڑ روپے غریب بچیوں کی شادیوں کے لیے بھی اس سال مختص کیا۔ ہم نے ان لوگوں کے لیے بھی 5 کروڑ روپے مختص کیا جو حادثات میں کسی کے گھر جل جاتا ہے، کسی کے، اس کے لیے بھی 5 کروڑ روپے مختص کیا۔ ہم نے 10 کروڑ روپے صرف قبرستانوں کی 4 دیواریاں کرنے کے لیے اور شمشان گھاٹ کی بنانے کے لیے 10 کروڑ روپے مختص کیا۔ صاحب یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ساؤتھ پنجاب میں جو اقلیتوں کے مسائل ہیں وہ کیا ہیں جو ابھی تک حل نہیں ہوئے؟ جی بے شک 1 سال میں یا 2 سالوں میں اقلیتوں کے مسائل حل نہیں ہو سکتی، یہ پیرلل ساتھ حل کرنے ہوتے ہیں اور ساتھ چلتے ہیں۔ ساؤتھ پنجاب میں بے شک، کیونکہ یہ ہمیشہ سے ڈپرائیو ایریا رہا ہے، ہمیشہ اسے اگنورڈ ایریا رہا ہے۔ یہاں کی اقلیتیں کیا، مسلمان بھی اگنورڈ رہے ہیں،
اوور آل پاکستانی جتنی بھی ساؤتھ پنجاب میں وہ اگنورڈ رہے ہیں. یہاں پہ فنڈز کی کمی رہی ہے, یہاں پہ اوور آل ہاسپٹل کی, یونیورسٹی کی اسی طرح سے کمی رہی ہے. ہماری حکومت نے کیونکہ تقریباً 7 یونیورسٹیوں کا قیام جو ہے وہ اس پہ وہ کیا, اور اس کے علاوہ اور بھی تو ادھر بہت سارے جو ہے سب سے ایشو یہی تھا کہ تعلیم کی کمی تھی, یونیورسٹیز کی کمی تھی, یہاں پہ انڈسٹریل اسٹیٹس کی کمی تھی, وہ بھی یہاں پہ بننے اسٹارٹ ہوئے. تو اوور آل جہاں مینورٹی کے مسائل ہیں وہی جاب کے مسائل ہوتے ہیں کہ جب آپ کے پاس ظاہری بات ہے آپ یہاں پہ اس طریقے سے ڈیولپمنٹ نہیں کریں گے تو جابس کی کمی ہوگی. اسی طرح سے یہاں پہ چرچز, مندر, گلیوں کے ان کے جو ڈیولپمنٹ کے کام ہیں, پھر اسٹوڈنٹس کے لیے یونیورسٹی میں ایڈمیشنز کا بہت ہی بڑا ایشو تھا جو کہ ہماری گورنمنٹ نے 2% کوٹا مائنورٹیز کے لیے ہر یونیورسٹی میں مختص کیا, جس پہ اس سال جو یہ پہلے سال اس میں ایڈمیشنز بھی ہو چکے ہیں, جو تاریخ میں ہماری 75 سالہ تاریخ میں کسی بھی صوبے میں کسی بھی اس پہ یہ نہیں ہوا تھا. یہ ہمارے پاس پہلی دفعہ ہو چکا ہے, یہ ہم نے ایک تاریخ جو ہے وہ رقم کی ہے. اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ جتنے بھی ہمارے مائنورٹی کے مسائل ہیں, اس کے علاوہ بھی بہت سارے مسائل ہیں کہ یہاں پہ میں اگر لا اینڈ آرڈرز کی بات کروں تو لا اینڈ آرڈرز کی ایشو بھی بہت سارے ہوتے رہتے ہیں, اور یہ پھر ہمیشہ اس میں ہمارے جو امن کمیٹی ہیں, اس میں گورنمنٹ ہے, وہ انوالو ہو کہ ان چیزوں کو سالو. اچھا سردار جی, ایک مسئلہ جو ہمیں سننے میں آیا, پتہ نہیں آپ اس کی بتائیں گے ہوا یا نہیں ہوا, کہ اس سال جو آپ نے غریب مستحق طلبہ کو جو آپ نے فنڈ جاری کیے تھے 10,000 روپے فی چیک کے, سننے میں ہے کہ ضلع رحیم یار خان بہاولپور میں کوئی سینکڑوں تعداد میں ایسے چیک ہیں, کیونکہ آپ کی حکومت کی تبدیل ہونے کے بعد وہ چیک ابھی تک کیش نہیں ہوئے, تو ایسا کوئی واقعات ہے؟ دیکھیں یہ اسٹوڈنٹ والے چیک نہیں ہیں, یہ ہولی کے چیک ہے. کرسمس کی چیک کیونکہ ہمارے پاس تھا, سب کچھ ہم نے تقسیم کر دیے. ہولی کی چیک جو ہے وہ کوئی بھی تہوار کے بعد ان کا فنڈ آتا ہے. تو ہولی کیونکہ مارچ میں تھی, تو مارچ میں ہماری حکومت کا جو ہے وہ ایشوز مسائل شروع ہو چکے تھے. اس کے بعد فنڈ ریلیز کرنا کیونکہ گورنمنٹ کا کام ہے, فنڈ بھی ہم نے ریلیز کر دیا, لیکن پھر اس کے بعد جو جس طرح کے معاملات ہوئے تو بیوروکریسی بھی تھوڑی سی ڈھیلی پڑ گئی, جس کی وجہ سے وہ چیک ابھی تک ایشو نہیں ہوئے. کتنے چیک ہوں گے؟ یہ تقریباً 700 چیک ہے. مطلب 700 چیک جو ہیں ابھی تک جو وہ کیش نہیں ہوئے. 700 چیک ابھی تک بنے نہیں ہیں, کیش ہونا تو دور کی بات ہے, ابھی تک ان کی لسٹیں نہیں تیار ہوئیں, اور آج جو ہے وہ 8 مئی ہو چکی ہے, اور اب اس کے بعد لسٹیں تیار ہوں گی, ان کی ویریفیکیشن ہوگی, کیونکہ ہمارے پاس تو جو ہم نے سسٹم رکھا تھا وہ ویریفیکیشن کے بعد ہوتا تھا تاکہ اس کے اندر کسی غلطی کی گنجائش نہ ہو. تو ویریفیکیشن ہوگی تو یہ تو نیا بجٹ پیش ہونے پہ آ جائے گا, اور ہو سکتا ہے کہ نیا بجٹ پیش کرنے کے لیے بھی گورنمنٹ کا ہونا ضروری ہوتا ہے. تو اب جب یہ 26 ارکان جو ہے منحرک ارکان جب ڈی سیٹ ہوں گے تو حمزہ شہباز شریف جو ہے, جو کہ 2 نمبری سے وزیر اعلیٰ پنجاب بنے بیٹھے ہیں, بدماشی کے ساتھ عدالت کی سرپرستی سے بدماشی کر کے وہ بیٹھ گئے ہیں, تو ان کی تو حکومت ہی نہیں رہے گی, یہ پھر کیسے کریں گے؟ یہ خیر ویسے بھی انہوں نے مسائل پیدا کرنے کے لیے آئے ہیں, یہ تو لوگ کے مسائل حل کرنے کے لیے نہیں آئے, تو انہوں نے وہ کر دیے, آگے بھی چلتے رہیں گے. سردار صاحب, ہندو کمیونٹی کا 2 اہم مسئلے ہیں اس ساؤتھ پنجاب میں ذکر کریں. ایک تو ان کا شمشان گھاٹ جہاں نہیں ہے, دوسرا پرہلاد جو مندر ہے, اس حوالے سے کوئی ڈیولپمنٹ ہوئی آپ کے دور میں؟ جی, پرہلاد مندر کا جو تھا یہ ہماری گورنمنٹ اس کی وہ ٹینڈرز بھی کروا دیے ہیں, اور جنوری میں غالباً جنوری یا فروری میں اس کے اوپر کام شروع ہونا تھا. تو جو ہماری ایک اس کی کمیشن, جو نیشنل مینورٹی کمیشن ہے, اس میں ان کے جو ڈپٹی سیکرٹری ہیں انہوں نے اس کے اندر ریٹن رپورٹ جمع کروائی ہے کہ ہم کروا رہے ہیں کام, اور وہ ویکیو ٹرسٹ پراپرٹی بورڈ اس کے اوپر کام کر, میرا خیال ہے اب شروع ہو جانا چاہیے. نہیں تو اب کیونکہ حکومت امپورٹڈ حکومت ہے, امپورٹڈ حکومت دیکھے اب کیا کرتی ہے. لیکن جہاں تک مسئلہ ہے شمشان گھاٹ کا, میری ہندو کمیونٹی سے کئی دفعہ بات ہوئی, ہم نے فنڈ بھی اس دفعہ کیا, لیکن ہندو کمیونٹی کا بھی تھوڑا سا طرف سے بھی ایک پازیٹیو سائن نہ آنے کی وجہ سے یہ کام نہیں ہوا. تو اگر ہندو کمیونٹی شمشان گھاٹ ہم بنا دیں اور ہندو کمیونٹی پھر بھی اس کو استعمال نہ کرے
تو پھر بھی تھوڑا سا ہے. اس لیے ہمیں تھوڑی سی ہندو کمیونٹی کی طرف سے بھی تھوڑے سے پازیٹیو انیشیٹو چاہیے کہ تاکہ ہم اس کے اوپر کام کر لیتے. خیر اب تو گورنمنٹ ہماری نہیں ہے تو اس لیے میں پرومس نہیں کر سکتا, لیکن یہ ہے کہ انشاءاللہ وزیر اعظم عمران خان صاحب دوبارہ وزیر اعظم آئیں گے انشاءاللہ, اور یہ کام بھی ضرور ہوگا. اچھا, تبدیلی کے بعد نئی تبدیلی آئی ہے, اس کو کس انداز میں دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں, تبدیلی کے بعد بڑی انتہائی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی قوم نے جو جس طریقے سے رسپانس دیا ہے نا, سب کو سمجھ آ گئی ہے کہ امپورٹنٹ حکومت کو کس طرح سے مسلط کیا گیا. ایک شخص جو ہے 155 سیٹیں لے کے, عوام سے ووٹ لے کے 155 سیٹیں لے کے اسمبلی میں آیا, اور اس سے حکومت لے کے 84 سیٹوں والوں کو ایسے شخص کو دی ہے جس کو اسی دن جس دن وہ حلف لینا چاہ رہا ہے اس دن اس کے اوپر جو ہے وہ ان کی پیشی تھی عدالت میں, اور اس کے اوپر فرد جرم عائد ہوئی تھی. ایک 40 ارب روپے کے کرپشن کا, منی لانڈرنگ کے ملزم پہ, جو آج بھی ضمانت پر ہے, آج بھی وہ ضمانت کے لیے جو ہے وہ درخواستیں جمع کراتا ہے کہ جی میں الحمدللہ وزیر اعظم پاکستان بن گیا ہوں, میں آپ کے فرد جرم آپ نے عائد کرنی تھی, لہٰذا مجھے آپ اجازت دے دیں کہ میں پیش نہ ہوں. یہ سب سخت زیادتی ہوئی ہے. پاکستان تحریک انصاف کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں آپ؟ پاکستان تحریک انصاف کا مستقبل پاکستان کا مستقبل ہے, اور انشاءاللہ ہم اس دفعہ جب آئیں گے 2/3 اکثریت کے ساتھ آئیں گے. آپ نے میرا خیال ہے عوام کا موڈ نہیں دیکھا کہ عوام کا کیا موڈ ہے. تاریخ میں پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے. دیکھیں, جب یوسف رضا گیلانی, میں نے جو ریسنٹلی میں آپ کو 2 واقعات بتاتا ہوں. یوسف رضا گیلانی 2000 جب 11/12 میں جب وہ نااہل ہوئے تو اس وقت آپ نے دیکھا ہے کہ جی پوری پاکستان میں خوشیاں منائی گئیں, حالانکہ پیپل پارٹی کی حکومت تھی پھر بھی تھی. نواز شریف نااہل ہوئے تو طاہیات نااہل ہوئے تو ان پہ بھی پورے پاکستان میں مٹھائیاں تقسیم ہوئی. پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ عوام کا غم و غصہ سڑکوں پہ آیا. اس کے اگلے دن پورے پاکستان کے ہر شہر میں لوگوں نے احتجاج کیا. اپنی تاریخ میں کبھی ایسا دیکھا ہے کہ چاند رات ہو اور لوگ پاکستان کے جھنڈے لے کے, کسی سیاسی پارٹی کے جھنڈے لے کے وہ سڑکوں پہ ہوں, ریلیاں نکال رہے ہوں, وہ احتجاج بھی کر رہے ہوں, وہ اپنے لیڈر کے ساتھ یکجہتی بھی بنا رہے ہوں. ایسا کبھی تاریخ میں نہیں ہوا. پاکستان تحریک انصاف 20 مئی کو ملتان میں جلسہ کرنے جا رہی ہے, اس کی تیاریوں کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ جی, پاکستان تحریک انصاف کا جو جلسہ 20 مئی کا ہوگا, یہ تاریخی جلسہ ہوگا. یہ میں آج آپ کو پریڈکشن دے رہا ہوں, تاریخی جلسہ ہوگا. اور عمران خان صاحب کی اسپیچ جو ہے وہ بڑی انتہائی تاریخی ہوگی, اور اہم فیصلے اس میں عمران خان صاحب جو ہے وہ بتائیں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو لانگ مارچ ہے, آزادی مارچ ہے, حقیقی آزادی کا جو مارچ ہے, یہ ملتان سے شروع ہوگی انشاءاللہ. اچھا, پاکستان تحریک انصاف میں بڑی جو تعداد ہے وہ یوتھ کی ہے, نوجوانوں کی ہے, اور نوجوان بڑے ایکٹیو ہیں, پرجوش ہیں. تو ہماری ملتان سمیت پاکستان بھر کی جتنی یوتھ ہیں جو تحریک انصاف کے ساتھ وابستہ ہے, ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ جی بالکل, میں یوتھ کو, میں بزرگوں کو, میں بچوں کو, بہنوں کو, سب کو, ماؤں کو ایک پیغام دوں گا کہ ہمیں اپنے 1947 میں ہم گوروں سے آزادی لے چکے ہیں, لیکن وہ یہاں سے ضرور چلے گئے ہیں, لیکن آج بھی ہمارے اوپر حکومتیں وہ اپنی طریقے سے کر رہے ہیں. ہمیں اس وقت قائد اعظم نے آزاد کیا تھا, آج ہمیں عمران خان آزاد کرنا چاہ رہے ہیں. ہمیں حقیقی آزادی حاصل کرنی ہے جس میں ہم خود فیصلے کر سکیں. کوئی مراسلہ بھیج کے ہماری حکومتیں تبدیل نہ کرے, کوئی مراسلہ بھیج کے ہمیں یہ نہ کہے کہ آپ روس کے ساتھ کاروبار نہ کریں, ہمیں یہ نہ کہے کہ آپ چائنا کے ساتھ تعلقات کم کریں, ہمیں کوئی یہ نہ کہے کہ ہم ان کی ماں پہ ہم کسی کی جنگ میں چلے جائیں. ہم افغانستان کے لیے, افغانستان میں جنگوں کے لیے اپنی جو ہے ان کو ہوائی اڈے دیں. ہم جو ہے یوکرین اور اس کی جنگ میں, روس کی جنگ میں ہم ان کے کہنے پہ یوکرین کے لیے مذمت کریں یا یوز کے, تو ایسا ہمیں نہیں. ہمارا ملک ہے, ہم اس کے فیصلے کریں.
ہمیں جو بہتر لگے اپنے ملک کی بہتری کے ہم وہ کریں. ہمیں اس کے لیے عمران خان جیسے لیڈر کی ضرورت ہے, ہمیں اس کے لیے پاکستان خان جیسے لیڈر کی ضرورت ہے, تاکہ ہم پاکستان کے فیصلے پاکستان میں بیٹھ کے پاکستان کی بہتری کے لیے کر سکیں. جی ناظرین، 20 مئی کو ملتان میں ہونے والا پاکستان تحریک انصاف کا جلسہ ملک کی تاریخ میں اہم سنگ میل ثابت ہوگا، اور جلسے کے اندر ملک بھر سے لاکھوں کی تعداد میں افراد جو ہے کارکن ہے پاکستان پی ٹی آئی کے، اور اس کے علاوہ جو ان کے عہدیدار ہے وہ کثیر تعداد میں شرکت کریں گے. اور پاکستان میں جو اقلیتی ونگ ہے وہ بھی اس جلسے کے لیے تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں، اور اس جلسے کا جو مقصد وہ ہے وہ حقیقی آزادی کے لیے ہے، اور حقیقی آزادی کے لیے ملتان سے انشاءاللہ امید ہے کہ یہ لانگ مارچ شروع ہوگا، اور جو پاکستان کے مختلف شہروں میں جائے گا، اسلام آباد جائے گا، جس کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے عہدیداروں کے ساتھ ساتھ جو کارکن ہیں کثیر تعداد میں شرکت کریں گے. اور یہ لانگ مارچ جو ہے اہم سنگ میل ثابت ہوگا پاکستان کی تاریخ کا، پاکستان میں حقیقی آزادی کے لیے. جی اپنے میزبان عرفان اسلام کو دیجیے اجازت، اگلی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.